السلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، حرارت بہت ہے، گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے. آپ حضرات کے لیے کسی پنکھے کا انتظام نہیں ہے. حرارت میں اضافہ کیا ان بچوں کی محنت نے. ایک اور حرارت میں اضافہ کرنا ہے بہت ہی مختصر وقت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی گرمی دلوں میں پیدا کرنا ہے بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ. تو یہ حرارت عشق نبی کی حرارت میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ مختصر وقت میں. میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک اثر سے کرتا ہوں جسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں اور دیگر محدثین و مورخین نے ذکر کیا. ہجرت کا 3 سال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. مسلمانوں پر رنج و الم، حزن و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے. غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بظاہر شکست ہوئی. 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. اسی دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اب کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات حواس باختہ ہو گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے. اتنی بڑی مصیبت کا تصور نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوگی. لوگ حیران و پریشان ہیں. اسی دوران ایک خاتون، امرأۃ من بنی دینار من الانصار، ایک انصاری خاتون بنی دینار قبیلے سے جن کا تعلق تھا، ان پر زندگی بھر کے مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے. قد قتل ابوہا واخوہا وزوجہا، ان کے شوہر بھی شہید کر دیے گئے، ان کے باپ بھی شہید کر دیے گئے، ان کے بھائی بھی شہید کر دیے گئے. لیکن جب انہیں پتہ چلا، انہیں خبر دی گئی، فلما نعوا لہا استرجعت وحوقلت، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ان سے کہا گیا آپ کے والد شہید کر دیے گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ میرے محبوب کیسے ہیں؟ میرے محبوب عافیت سے تو ہیں، سلامتی سے تو ہیں، خیریت سے تو ہیں. وہ آگے بڑھی، اسے بتلایا گیا تمہارے بھائی کو بھی شہید کر
کر دیا گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا کے بارے میں بتلاؤ، خبر دو، پیارے آقا کیسے ہیں. وہ آگے بڑھی، اسے کہا گیا تمہارے شوہر بھی شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں. اس نے کہا یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کیسے ہیں، ان کی خبر دو. صحابہ نے کہا الحمدللہ ہوا بخیر کما تحبین. جیسے تم چاہتی ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. کتنی بڑی مصیبت، غموں کا پہاڑ ٹوٹا. والد بھی شہید کر دیے گئے، بھائی بھی شہید کر دیے گئے، شوہر بھی شہید کر دیے گئے اسی ایک موقع پر، ایک غزوے میں. پھر بھی ایک ہی فکر ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی ہم ہے. پیارے آقا کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں، دو جہاں کے سردار کیسے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب یہ بتلایا گیا کہ پیارے آقا خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو. میرے محبوب یا رسول اللہ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر رنج و علم ہلکا ہے، معمولی ہے، ہیچ ہے، بے حیثیت ہے، آپ اگر سلامتی کے ساتھ ہیں، عافیت کے ساتھ. یہ محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے دلوں میں، صحابیات کے دلوں میں. اللہ نے یہ محبت ان کے دلوں میں موجزن کر رکھی تھی. یہ محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے سامنے کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی محبت خیز تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس محبت کا. اور یہ اس کا مطالبہ ہے، اس محبت کا مطالبہ ہے، اس تعلق کا مطالبہ ہے جو صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے بندے اور بندی کا رشتہ ہونا چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اور بندی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہر محبت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا جہاں کی ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے. نبی سے زیادہ نہ کوئی چیز محبوب ہو، نہ کوئی نفیس محبوب ہو، نہ کوئی شخص محبوب ہو، نہ کوئی منظر محبوب ہو، نہ کوئی مال محبوب ہو، نہ کوئی عہدہ محبوب ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مال سے زیادہ ہو، عہدے سے زیادہ ہو، اپنی جان سے زیادہ ہو، اس کا مطالبہ ہے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا بجا اس کا اظہار کیا، عملی طور پہ پیش کر کے دکھلا دیا. ہماری جانیں جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں، ہماری آل اولاد آپ پر قربان ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے ہمارے گھر میں، اسی لیے وہ پلے بڑے ہیں. ہم نے یہی تربیت دی ہے، یہی سکھلایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا ہے، آپ کی حرمت پر جان نثار کرنا ہے، آپ کے دین پر قربانی دینا ہے، آپ کی شریعت اور سنت کے لیے قربانی دینا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اسی غزوے کے موقع پر اور ایک روایت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. انہوں نے اس موقع پر ایک شاندار تقریر کی، یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ. ہم وہ نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم اس طرح جواب نہیں دیں گے کہ جب محنت مشقت کی بات آئے گی، جد و جہد کی بات آئے گی، مجاہدے کی بات آئے گی، آپ جائیں، آپ کا رب جانے، آپ جا کر کے مقابلہ کریں. ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہم
اس طرح جواب نہیں دیں گے جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، بلکہ ہم تو وہ ہیں آپ کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کریں گے، حتی نقتل بین یدیک نقاتل عن یمینک وعن یسارک وعن خلفک وعن امامک، آپ کے سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آپ کا دفاع کریں گے، دائیں سے آپ کا دفاع کریں گے، بائیں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ ابو جہل اگر آپ تک آئے گا تو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، ابو لہب اگر آپ پر کیچڑ اچھالنا چاہے گا تو پہلے ہم سے نمٹنا ہوگا، آپ تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، بعد میں آپ تک پہنچیں گے، آپ پر بات آئے گی۔ ہم تو یہ ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے اور رشک کرتے تھے، کاش یہ تقریر ہمارے حصے میں آتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے شمار مثالیں ہیں، اس طرح کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اپنے اقوال سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، کہ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ایسی بسی ہے کہ ہر چیز گوارا ہے، ہر خسارہ گوارا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت تبھی ملے گی جب اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا جہاں کی تمام محبتوں سے بڑھ کر کے، ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ٹوٹ کر کے محبت کیوں کریں؟ اس عشق کا مطالبہ کیوں ہے؟ ہر شے سے زیادہ پیارے آقا سے محبت کرنے کا مطالبہ ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اولاد آدم پر کسی ابن آدم کا، کسی کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر ہے، انسانیت پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کو گمراہی سے نجات مل گئی، ظلمت سے ہدایت مل گئی، نور کا راستہ مل گیا، اور آپ کے صحابہ نے جہاں گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا کہ نبی جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، اللہ تعالیٰ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم کو اس لیے دنیا میں برپا کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کر کے آنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر اتنا بڑا ہے، انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انسانیت کو پیارے آقا کی آمد سے، آپ کی ولادت سے، آپ کی بعثت سے انسانیت کی معراج عطا ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا صورتحال تھی دنیا کی؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا تھا۔ کیا صورتحال تھی؟ پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی محنت اور تبلیغ کے بعد کیسے دنیا کا نقشہ بدلا؟ فرمایا نجاشی کے دربار میں، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھایا کرتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کا، فحاشی کا ارتکاب کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، قطع رحمی کیا کرتے تھے، رشتے توڑا کرتے تھے، وَنُفْسِئُ الْجِوَارَ، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ غلط کام تھے، غلط حرکتیں تھی، غلط عادتیں تھی، جرائم اور کرائم تھے معاشرے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں آپ کا حسب نسب بھی پتا تھا، آپ کی صداقت کو بھی جانتے تھے، آپ کی امانت کو بھی جانتے تھے، آپ کی سچائی کو بھی جانتے تھے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا، صلہ رحمی کی طرف بلایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی طرف بلایا، یہ اچھے اچھے کام کی دعوت دی، یہ سیدھے راستے پر ہمیں لگایا، تو ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، ہم ان پر ایمان لے آئے، ان کی دعوت پر لبیک کہا، واتبعناہ، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، تو ہماری زندگی بدل گئی، ہماری
انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی انسانیت پر ایسا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیوں کریں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تڑپے ہیں ہمارے لیے، کتنا روئے ہیں ہمارے لیے، بارہا یا ربی امتی یا ربی امتی کہہ کے دعائیں کی ہے اللہ سے، راتوں میں سجدے میں پڑے ہیں، ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے سرتاج میرے لیے دعا کر دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجیے، ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہوں اور لفظوں کو معاف کر دیجئے، وما اسرت وما اعلنت، خفیہ اور علانیہ، ظاہر اور باطن، پوشیدہ اور علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھی کہ آج میرے محبوب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، خصوصی دعا کر رہے ہیں۔ اتنا خوش ہوئی، خوشی سے جھوم کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں میری دعا نے ایسر کی دعائی، میری دعا سے تمہیں خوشی ملی، مسرت حاصل ہوئی؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کی دعا سے کسے خوشی نہیں ملے گی؟ فرمایا عائشہ ھذا دعائی لامتی فی کل صلاۃ، یہ میری دعا میری ہر امتی کے لیے، میری امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ہر نماز میں ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، ناہنجاروں کو، بدکاروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز میں نہیں بھولتے، اور ہم ہیں کسی نماز میں یاد نہیں کرتے۔ ہم تو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، ہم نے تو مسجدوں کو ویران کر کے رکھا ہے۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹھنڈک کو نہیں پہنچایا ہے، آپ کے دل کو، کلیجے کو چھلنی کیا ہے نمازیں چھوڑ کر۔ ہم بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، دعویٰ تو ہے عاشق رسول ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ربیع الاول میں ایک جلسے کر کے، جھنڈی لگا کر کے، جلوس نکال کر کے، چند نعرے لگا کر کے، سال میں ایک مہینہ یاد کر کے سمجھتے ہیں نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ وہ نبی تو ہمیں ہر نماز میں یاد کر رہے ہیں، ہر نماز میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سال میں ایک مہینے میں یاد کرنا کافی ہو جائے گا۔ یہ اس نبی کے احسانات کا بدلہ دیا ہم نے، یہ صلہ دیا ہے۔ کتنا چاہا ہے اس نبی نے، ہم گنہگاروں کو کتنی دعائیں کی ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابہ بھی ہیں۔ اس قبرستان کے مردوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری دلی خواہش اور تمنا ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، ان کا دیدار کرتا، انہیں دیکھتا۔ وَدِدْتُ أَنْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم تو موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ایسا ماحول ہوگا، برائیوں کا ماحول ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف گناہوں کی دعوت ہوگی، میری بات کریں گے، میرا نام لیں گے، مجھ پر درود پڑھیں گے، میرے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں گے۔ بعد میں آنے والا ہر مومن بندہ اور بندی یہ میرے ایمانی بھائی ہیں، میں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ پیارے آقا ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم جو اس نبی کو ایک مہینے میں یاد کرتے ہیں وہ تو ہمیں ہر لمحہ یاد کر رہا۔ ایک موقع پر
اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں. انہوں نے دعا فرمائی اپنی قوم کے لیے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اے میرے رب, بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فإنہ منی, جس نے میری اتباع کی, جو میرے نقش قدم پر چلا, وہ مجھ سے ہے, وہ میرا ہے, اس کا مجھ سے تعلق ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم, جس نے میری بات نہیں مانی, میری نافرمانی کی, میرے نقش قدم پر نہیں چلا, تو یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں, بہت بخشنے والے ہیں, بہت رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا قول یاد آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے قوم کے متعلق, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں, انہیں سزا دیں, یہ بندے تو آپ ہی کے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اگر آپ انہیں معاف کر دیں, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ غالب ہیں, حکمت والے ہیں, آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد کی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی امتی, اللہم امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت, یا اللہ میری امت میری امت. وبکا, اور زار و قطار رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اذهب الى محمد, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے, فسلہ ما یبکیکا, ان سے پوچھئے کیا چیز رلا رہی ہے. وربک اعلم, آپ کا رب تو خوب جانتا ہے کس وجہ سے رو رہے ہیں, لیکن جائیے پوچھئے. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے, پوچھا کیوں رو رہے ہیں. فرمایا یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت, امت کی یاد آ گئی, میری امت کا کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام گئے, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, کہہ دیجئے میرے محبوب کو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. محبوب آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا, خوش کر دے گا, آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا امت کے بارے میں. یہ نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں, ہمارے لیے دعائیں اٹھا رہے ہیں. تڑپ ہے تو ہمارے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں, اپنے نوازوں کے لیے نہیں, ہمارے لیے روتے ہیں, ہمارے لیے تڑپتے ہیں, ہمارے لیے آہوزاری ہے, ہمارے لیے دعائیں ہیں. جس نبی کو ہم نے بھلا دیا, جس کے طریقے کو ہم نے بھلا دیا, وہ ہمارے لیے. اور دنیا کے لیڈروں کا, دنیا کے رہبروں کا, دنیا کے قائدوں کا, دنیا کے نیتاؤں کا مزاج یہ ہے, جتنے اونچے مقام پر جاتے ہیں, جتنا بڑا ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ لوگوں کو بھولتے جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بلندی پر پہنچے, اتنا ہی امت کو یاد کیا ہے, ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے. معراج میں بھی ہم گنہگاروں کو پیارے آقا نہیں بھولے. جب وہ مقام ملا جہاں ہمارے وہم و گمان بھی نہیں جا سکتے, وہاں بھی کیا فرمایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلامتی ہو, نیک بندوں پر بھی سلامتی. اور آخرت کا ہولناک منظر, وہاں جب سارے انبیاء کہیں گے لست لہا لست لہا, جب ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, انا لہا انا لہا, میں اس کے لیے ہوں, میں اس کے لیے ہوں. اللہ جلال میں ہے, قہر و غضب میں ہے, اس سے زیادہ غضبناک اور جلال کبھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جلال میں نہ ہوں گے, نہ اس سے پہلے کبھی تھے. پیارے آقا فرمائیں گے میں سفارش کروں, میں سفارش کے لیے ہوں, انا لہا, میں اس کے لیے ہوں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی وہ مدح بیان کریں گے جو اسی موقع پر الفاظ القا کیے جائیں گے, آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع, محبوب سر اٹھائیے,
مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس موقع پر بھی اپنی بات نہیں کریں گے، اپنے خاندان کی بات نہیں کریں گے، صرف اپنے صحابہ کی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی کیا کہیں گے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ وہ امت جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلا گھونٹ دیا، اس امت کو یاد کر رہے ہیں جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جنازہ نکال دیا، اس امت کو یاد کر رہے ہیں جو یہ کہتی ہے مجھے نبی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے نبی کا چہرہ اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے خوشی کے موقع پر نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے غمی کے موقع پر نبی کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ اس امت کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں جن کا ہم کبھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے میں ادا کر لیں گے، آپ کو یاد کر کے، چند نعرے لگا کر کے، جھنڈے لہرا کر کے، جھنڈیاں لگا کر کے، جلوس نکال کر کے۔ اس لیے اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، تو اس نبی سے وفا کریں، تو وفاؤں والا نبی ہے۔ دنیا کی محبتیں تو مطلب کی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے لوث ہے۔ یہ محبت ہمیں سرخروئی عطا کرے گی، دنیا میں بھی عزت اور غلبہ عطا کرے گی، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ قوم رسول ہاشمی پیارے آقا کی جو امت ہے، یہ جو قوم ہے، اس کی ایک خاص ترکیب ہے۔ یہ سنت پر چلے گی، نبی کے طریقے پر چلے گی، اسے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی کے اتنے احسانات ہیں، نبی ہمارے لیے اتنا روئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ محبت کا بدلہ تو محبت ہوتا ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ ہم وہ بدلہ نہیں دے سکتے، کم سے کم نبی سے بے وفائی تو نہ کرے، نبی کو ایذا تو نہ پہنچائے، نبی کے کلیجے کو چھلنی تو نہ کرے، نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اسے تو نہ چھوڑے، مسجدوں کو تو ویران نہ کرے۔ اتنے تو فکر کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچائیں گے۔ جسے آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ تبھی کامیاب ہوں گے جب یہ عزم کر کے اٹھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کریں گے، سچی محبت کریں گے، سچا عشق رکھیں گے، جیسا صحابہ نے کر کے دکھلا دیا۔ کیسے محبت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف ملا۔ آخرت میں بھی ان کی خواہش کیا ہے، ان کی تمنا کیا ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، بہت عالی کوئی خاندان نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی فکر کرتے ہیں۔ کاش آپ کی خدمت کا موقع مل جائے، آپ کو وضو کرانے کا موقع مل جائے۔ دیکھتے ہیں کہ بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہے، چھوٹوں کو موقع کم ملتا ہے۔ اسی امید میں، اسی تمنا میں رات میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے پاس سویا کرتے کہ رات میں کبھی موقع مل جائے گا آپ کی خدمت کرنے کا، آپ کی جوتیاں اٹھانے کا، آپ کو وضو کرانے کا۔ ایک دن موقع مل ہی گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، دیکھا یہ چوکھٹ کے پاس۔ فرمایا کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو وضو کرانا چاہتا ہوں، آپ کی جوتیاں سر پہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کی تمنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، خدمت کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا، وضو کرا رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے سخی تھے،
کریم تھے، آپ کا انداز یہ تھا، عادت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، کوئی کچھ بھی کرے کچھ دے تو بدلے میں دے دیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ، ہر ایک کے احسان کا خدمت کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ربیہ سلنی شیئا، کچھ مانگو، تم نے خدمت کر کے دل خوش کر دیا ہے، وضو کرا کے میرا دل خوش کر دیا ہے، کچھ سوال کرو، مانگو۔ اب انہیں پتا ہے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کہہ رہے ہیں آج جو مانگوں گا سب مل جائے، آج مال کا مطالبہ کروں گا میری جھولیاں بھر جائے گی، عہدے کی بات کروں گا بلند عہدہ مل جائے گا، گھر کی بات کروں گا، زوجہ کی بات کروں گا، جو فرمائش کروں گا نامراد اور ناکام نہیں رہوں گا۔ لیکن قربان چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ کیا تھا؟ کیا مانگا؟ میں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کوئی عہدہ اور منصب نہیں چاہیے، یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے، آپ کے پڑوس میں جگہ چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک یا ربیہ، کچھ اور مانگو، دنیا کی بات کرو، مال عہدہ، کچھ اور مانگو، کوئی اور سوال کرو، او غیر ذالک، فرمایا ہوا ذاک یا رسول اللہ، ہوا ذاک یا رسول اللہ، ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی دل کی حسرت اور آرزو ہے، دنیا میں آپ کے دیدار کا شرف ملا، آخرت میں جنت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، اس سے بڑی تمنا اور آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری بھی یہ تمنا ہے؟ ہماری بھی یہ آرزو ہے؟ ہماری بھی یہی خواہشیں ہیں کہ پیارے آقا مل جائیں، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے؟ یقیناً ہم سب کی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا